ہم بھی دین کی بات سنائیں گے، ہم بھی دین کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے دین کے اوپر محنت کرنے والے محتاج ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے جو سبق سنانا ہے، اس سبق کے سنانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات بتا دوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خداوند قدوس کے کلام مقدس کی جو پہلی آیت تلاوت فرمائی، اس کا مفہوم بولنے سے پہلے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں آپ کے سامنے اور ابھی جن بچیوں نے آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا، وہ کس کا پروگرام پیش کیا؟ جی وہ اس وحدہ لا شریک کا پروگرام، اس وحدہ لا شریک کا کلام مقدس تلاوت فرمایا، جس وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کے تمام انسانوں کو پیشانی کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک وجود بخشا اور پوری کائنات کو وجود بخشا۔ لہذا ایسے خالق کائنات کے کلام مقدس کو سننے کے لیے میرے بھائیوں، پہلی چیز جو ضروری سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ کیوں؟ جی اسی کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے۔ اگر وحدہ لا شریک کا کلام مقدس سننا ہے میرے بھائیوں، کرسیوں پر بیٹھ کر نہیں سنا جاتا وحدہ لا شریک کا کلام مقدس، بلکہ اس ذات عالی کے کلام کو سمجھنے کے لیے تو مل کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور دل میں یہ نیت کرنی پڑتی ہے کہ کاش جی مجھے میرے کانوں میں کوئی لفظ ایسا پڑ جائے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے کہ آپ کو کافی دیر انتظار کرتے ہوئے بہت مختصر جی وقت میں صرف ایک واقعہ پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، اس لیے آپ قریب آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرا اور آپ کا رابطہ کٹ جائے گا میرے بھائیوں، جب رسی بیچ میں سے کٹ جایا کرتی ہے پھر دونوں سرے جب تک نہیں جوڑے جاتے اس وقت تک رسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے خداوند قدوس کے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور علامہ اقبال کے 2 شعر پڑھے۔ جی اردو جاننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ علامہ نے کیا کہا ہے۔ علامہ نے یہ سمجھایا ہے، آج ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن چونکہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر ہے، ہم قرآن کریم سمجھتے تو ہیں نہیں، اور اگر جی کچھ ایسے احباب، ایسے علماء کرام کہ جنہوں نے عربی سیکھنے کے بعد اگر قرآن کریم کا ترجمہ کر بھی لیا تو میرے بھائیوں خالی ترجمے سے قرآن کریم دل میں نہیں بیٹھا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اگر اپنا کمال نمایاں کرتی ہے تو وہ جب تک اپنا کمال نمایاں نہیں کرتی جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی۔ بھائی سمجھ رہے ہیں میری یہ بات؟ آپ حضرات جی ایسا کوئی نہیں ہے جو موٹر سائیکل نہیں چلاتا۔ جی موٹر سائیکل کے اندر سے آپ صرف جی پچھلے پہیے کی یا اگلے پہیے کی وال نکال دو، جی بتاؤ میرے بھائیوں، آپ اسے 50 کے اس پر دوڑا لیں گے ہوا نکلنے کے بعد؟ وہ 50 کلومیٹر کے اعتبار سے وہ آپ کو جی ایوریج نہیں دے گی۔ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ پوری موٹر سائیکل تو آپ کے سامنے، پیٹرول اس میں موجود ہے جی بالکل نیو ہے، تمام پرزے نیو ہیں، لیکن وہ آپ کا مقصد کیوں پورا نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی آپ یوں فرمائیں گے کہ صاف وجہ یہ ہے
کہ اس کی تکمیل کے اندر ایک پرزے کی کمی باقی ہے. کیوں بھائی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر ایک پرزا نہیں ہے تو وہ موٹر سائیکل آپ کی رفتار کو وہ آپ کے وقت کو گھٹا نہیں دے. آج ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، تمام واقعات پڑھتے تو ہیں، لیکن اور ہم وہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کے اندر وہ تاثیر نہیں دیکھتے. کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن پاک، جس قرآن پاک کو ابھی ہماری بچیوں نے پڑھا تھا، یہی قرآن پاک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ماں فاطمہ نے پڑھی تھی، جو نواب حیدر علی کی بیوی ہوتی ہیں. یہی قرآن پاک انہوں نے پڑھی تھی. تاریخ شاہد ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر آخری مسلمان ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. اتنے بہادر اور طاقتور تھے کہ انگریز کا بچہ جب روتا تھا تو انگریز کی عورت یوں کہتی تھی، بیٹے سو جا.